Welcome to my YouTube channel Hafiz Arif Ishaqi. Don't forget to like, comment and subscribe. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد. Good morning and happy 78th Independence Day to my respected teachers and dear friends. Today as we celebrate 78th Independence Day, we shall feel proud to be a part an independent nation where we have freedom of speech and freedom to live life in our own way. India achieved on 15 August 1947. It is the day India became the British rule for almost 200 years and after a continuous struggle by our freedom fighters. On this day, the national flag was unfurled and hoisted on red fort Delhi by our first Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru. Since then we are celebrating Independence Day every year in every government department, school and college. So today, on this special day, let's take the pledge and make a promise by maintaining brotherhood, helping everyone and educating ourselves. At last, I again wish you all happy Independence Day and hope together we can build wonderful nation. Thank you. Deliver the speech in a very good manner. یہ تھے محمد عبید جو انگریزی زبان میں تقریر پیش کر رہے تھے. یہ اپنی تقریر کے اندر اپنے ملک کو ترقی دلانے کے لیے اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے اور اس کی حفاظت کس طریقے سے کی جائے اس کے اوپر یہ تقریر کر رہے تھے. یہ اس اپنی پوری تقریر کے اندر انہوں نے خاص طور سے 3 باتوں کی طرف توجہ دلائی. انہوں نے کہا وی ول آلویز پروٹیکٹ آور کنٹری، یعنی ہمارے ملک کو ترقی اور اس کی حفاظت کے لیے کیا کرنا چاہیے. تو انہوں نے سب سے پہلے کہا بائی مینٹیننگ بردرہڈ، کہ آپس میں جو ہے تو بھائی چارگی کو برقرار رکھنا ہوگا. کوئی بھی ذات کا ہو، کوئی بھی دھرم کا ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، ہم کو جو ہے تو سب سے مقدم جو ہے تو اپنی بھائی چارگی کو اور اپنے دوستانے کو برقرار رکھنا ہوگا، تو ہی ہمارا ملک جو ہے تو آگے ترقی کے راہ پر گامزن ہوگا. دوسری چیز انہوں نے بتائی ہیلپنگ ایوری ون، کہ یعنی ہر ایک کی ہم کو ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے کسی بھی صورت میں ہو، چاہے کسی کو تکلیف ہو. اور ہم کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے ملک میں آج بھی کچھ ایسے دیہات ہیں، آج بھی کچھ ایسے گھر ہیں جو ہم ایک دوسرے کے تکلیف میں، دکھ میں، اسی طریقے سے غمی خوشی میں بلا تفریق مذہب و ملت کے شریک ہو جاتے ہیں. اس کی ہم کو بڑی خوشی ہے. تیسری چیز انہوں نے جو کہی ہے ایجوکیٹنگ آور سیلز، کہ ہم کو جو ہے تو تعلیم کے اندر آگے بڑھنا ہوگا. تعلیم جتنی اندر ہمارے اندر آئے گی، ایجوکیشن جس کو کہا جاتا ہے، جس طالب علم کے اندر، جس اسٹوڈنٹ کے اندر، جس ودیارتھی کے اندر جو تعلیم میں جتنا آگے جائے گا ہمارا ملک کو وہ آگے لے کر جانے والا بنے گا. تو جو ہمارے یہاں بچے بیٹھے ہوئے ہیں، جو مستقبل کے روشن ستارے ہیں، ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ اپنے آپ کو تعلیم میں مضبوط بنائیں. تعلیم کسی بھی طریقے سے ہو، چاہے اسلامی تعلیم ہو، دینی تعلیم ہو، عصری تعلیم ہو یا دنیاوی تعلیم ہو، کسی بھی طرح کے سے اگر کوئی تعلیم حاصل کرتا ہے تو ہمارا دیش کو آگے بڑھنے کے لیے اس کا ایک